ماہرین کی آرا کے بارے میں جانا، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کون سا قرآنی وظیفہ کرنا ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ غیر یقینی طور پر بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو باتیں نہ بھولیں گی، آپ کے بچوں کی کارکردگی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورہ حشر کا، جو کہ 28ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ زیادہ لمبی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کر کے پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو متاثرہ بندے کو پلا دینا ہے۔ اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے جو کہ آپ نے گھر میں بچوں یا افراد کو پلانا ہے۔ اگر 5 لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو 5 گلاس ہی پانی لیں اور اس پر دم کر دیں، اور وہ پانی اسی ایک دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگلے دن پانی بھی نیا لینا ہے اور سورت کو بھی بتائے گئے طریقے پر دوبارہ پڑھ کر نئے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی اسی دن استعمال کر لینا ہے، اور اس عمل کو اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یا بچے اس عمل کو اپنے لیے نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں والدین یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر کے دم کردہ پانی بچوں یا بڑوں کو پلائے۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے۔ آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل پہلے بھی بتایا کہ مؤثر بھی ہے اور مجرب بھی۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ یاد رہے کہ حافظے میں اضافے کے ساتھ آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی مفت میں ملے گا، اور آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے اور جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے ان کی تلاوت کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے لازمی شیئر کریں۔ دوستو، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں۔ اس کی ابتدائی علامت میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا پینا، کپڑے پہننا، گھر کے پتے سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و اقارب تک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ حافظے کی کمزوری کو ڈیمنشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی، لیکن عموماً 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے، سوجھ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے۔ تاہم نتیجے کے طور پر انسان حساب کتاب اور سوچ بچار تک نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور برکات رکھی ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی نظر اور حافظے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ وظیفے کو معمول